موجودہ گھڑیاں اہل ایمان کے لیے پرآشوب ہیں۔ ملک و ملت جس نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس میں بظاہر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ظلمت ایسی کہ ہر نفس بے چین و پریشان ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، غرض جہاں آپ چلے جائیں، ایک جیسی ہی کیفیت ہے۔ ہر کوئی بے سکون و مضطرب نظر آتا ہے۔ زبانوں پر ایک ہی سوال، آئندہ کیا ہوگا؟ دلوں میں ایک ہی تمنا اور آرزو ہے کہ کسی طرح آفات و آلام کا یہ پہاڑ سر سے ٹل جائے۔ جس کسی کا ذہن اور تجربہ جہاں تک کام کرتا ہے، وہ اس کے مطابق رائے پیش کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے مسائل کا حل منصفانہ انتخابات میں پوشیدہ ہے، کوئی کرپشن زدہ حکمرانوں کو دشنام دیتا ہے، کوئی جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور وڈیروں کو۔ مگر حل کیا ہے؟ ایسا حل جو حقیقی، نتیجہ خیز اور کارگر ہو۔ الجھی ہوئی ڈور کا ایسا سرا جس کو پکڑنے سے ساری گتھیاں خود بخود سلجھتی جائیں، معاشرہ بحرانوں کے بھنور سے نکل آئے، قلوب کو سکون اور اذہان کو تراوٹ نصیب ہو سکے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی قلب کا سکون و آرام اللہ کی یاد میں ہے۔ پروردگار عالم کے ذکر سے اضطرار کو قرار ملتا ہے، بے سکونی کا احساس ختم ہوتا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم لفظی اور زبانی کلامی باتوں پر تو یقین رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خدا کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جو شخص ذکر نہ کرتا ہو، ان کی حالت زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی پہلا شخص مثل زندہ کے ہے اور دوسرا مثل مردہ کے، کیونکہ روح کی زندگی بھی اللہ کی یاد ہے، یہ نہ ہو تو روح بھی مردہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم دوبارہ اس دنیا میں جائیں اور اللہ تعالی کا ذکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے ارشاد کے بعد ہے کہ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ توکل کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور توکل روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بندہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر مکمل غلبہ اسی کو حاصل ہے، اسی کی تدبیر کارگر ہے۔
باقی تمام تدابیر مقہور و مغلوب ہیں۔ مگر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کریں۔ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، کام کا انجام اس پر چھوڑ دے اور جو کچھ غیب سے ظاہر ہو اس پر مطمئن رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اسے مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو، یعنی موت حائل ہو جائے کہ اس کے بعد کسی عمل کا بھی وقت نہیں رہتا۔ زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا سا ہے اور یہی عمل کرنے کا وقت ہے، اور مرنے کے بعد کا زمانہ بہت ہی وسیع ہے، اور وہاں وہی مل سکتا ہے جو ہم نے یہاں اس دنیا میں بو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی باوجود یہ کہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تعریف میں مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔
اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، یا مجھے کسی بھی طرح یاد کیا ہو، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہیں؟ جواب ملے گا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہوتے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں بے فائدہ تو پیدا ہی نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔